السلام علیکم جی۔ میرے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ بہت مدت سے موجود ہے، جس کا میں اظہار کرتا رہتا ہوں۔ ایک ہائیبرڈ کار 1 لیٹر میں 24 سے 80 کلومیٹر اور الیکٹرک کار 380 سے 500 کلومیٹر فی چارج فاصلہ طے کر سکتی ہے، جبکہ پاکستان میں بنی ہونڈا سوزوکی کرولا 1 لیٹر میں 14-15 کلومیٹر سے زیادہ نہیں کرتی۔ الیکٹرک اور ہائیبرڈ کار کی امپورٹ پر لگی ڈیوٹی ختم کر کے ٹریلین ڈالرز کا پیٹرول بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بات میں نے کل اپنے سٹیٹس میں لکھی اور اس کے جواب میں ہمارے بھائی عبداللطیف فرائیں نے لکھا کہ اور جو امپورٹ سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ ملک سے نکل جائے گا، تو اس پر میرا یہ جواب تھا کہ کیا آپ تیل درآمد نہیں کرتے؟ کیا تیل آپ کو مفت مل جاتا ہے؟ مفت ملتا ہے تو 150 لیٹر کیوں بک رہا ہے؟ ہمارے زر مبادلہ کا بڑا حصہ تیل کی درآمدات میں خرچ ہوتا ہے۔ جتنا پیسہ ہم گاڑیوں کی امپورٹ ڈسکریج کر کے بچا رہے ہیں، اس سے دگنا تیل کی مد میں ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حامد نظر صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ آپ مینٹیننس کا حساب لگائیں تو بات ایک ہی ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں اب ایکسپائر ہائیبرڈ کارز امپورٹ ہوتی ہیں۔ حامد نظر کی یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں سب ایکسپائر یعنی ایکسیڈنٹل کاریں امپورٹ ہوتی ہیں، مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ کی مقامی صنعت کی بنائی برانڈ نیو کاریں معیار کے حساب سے ان ایکسپائرڈ ایکسیڈنٹل کاروں سے بہتر ہوتی ہیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پریس ایک ایوریج کار ہے اور اسی طرح ایکوا اور بھی سستی کار ہے، یہ دونوں میرے دوست کے پاس ہیں۔ اس کے مقابلے ہمارے پاس لوکل ہونڈا ہیں، یہ دونوں مینٹیننس میں ایکوا اور پریس سے زیادہ مہنگی ہیں۔ مقامی صنعت 50 لاکھ میں تھرڈ کلاس گاڑی زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کے ساتھ بیچتی ہے۔ نئی گاڑیوں کے ایئر بیگ نہیں کھلتے، باڈی ٹین سے بھی ناقص چادر سے بنی ہوتی ہے، فنشنگ کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ یہاں کی اول درجہ کار ان کی تیسرے درجے کی ایکسیڈنٹل کار سے بھی بری ہوتی ہے، یعنی امپورٹڈ جو کاریں ہیں وہ اگر ایکسیڈنٹل بھی ہوں تو ہماری مقامی صنعت کی بنائی ہوئی گاڑیوں سے وہ بہتر ہوتی ہیں، فنشنگ وائز اور دیگر معاملات میں، سسپینشن وائز، انجن وائز۔ رہی بات سپیئر پارٹس کی، تو جب امپورٹ کھلتی ہے تو سپیئر پارٹس مزید آسانی سے مہیا ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ یہ کرنے کون نہیں دے رہا؟ یہ ہمیں یہ صاف واضح نظر آنے والی بات ہے، عوامی مفاد کی بات ہے، تو یہ کرنے کون نہیں دے رہا؟ مطلب آپ کی سپریم کورٹ جو سموسے مہنگے ہونے پہ سموسوں پہ نوٹس لے لیتی تھی، جو 2 بوتلیں شراب کی پکڑی جانے پہ نوٹس لے لیتی تھی، اور ہر دوسرے دن سپریم کورٹ آف پاکستان جس کا نمبر جو ہے دنیا میں کی عدالتوں میں جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا، وہ 126 نمبر پر ہے، اور شاید اسی وجہ سے کہ وہ ہر دوسرے دن ایک نوٹس لیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں نوٹس لیا گیا ہے، یہ سو موٹو نوٹس، یہ از خود نوٹس پبلک انٹرسٹ میں لیا گیا ہے۔ اس کو اتنا بڑا پبلک انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کتنے چیف جسٹسز آ کے چلے گئے، کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا اس بات کا کہ کتنا بڑا زر مبادلہ ہمارا پیٹرول کی درآمد میں ضائع ہوتا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں پرانی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے دوست جو ہیں ان کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ بعض کا جو لکھتے بھی ہیں اور بڑے اچھا ریسرچ ورک بھی کرتے ہیں، ان کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سب کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم سعودیہ سے زیادہ تیل درآمد کریں، یعنی ہم یہ کام سعودیہ کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کا تیل زیادہ سے زیادہ ہم درآمد کر سکیں اور ہمارے پہ احسان چڑھ سکے کہ جی ہم جو ہے کبھی تو قرضے کی مد میں تیل آ رہا ہے، کبھی اور مفت تو شاید کبھی بھی نہیں آیا ہوگا، وہ اسی طرح قرضے کی مد میں آتا ہے اور جو ہمیں دینا ہوتا ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ بیمار سے بیمار ترین ہوتی چلی جاتی ہے ان ترینوں کے ہاتھ سے جو مختلف ترین ماشاءاللہ سے پاکستان کو ملے ہوئے ہیں تحفے میں، ان کی وجہ سے جو عام طور پہ ہماری
ہسٹری کو چلاتے ہیں. تو ایک وہ ہے، اور ایک اور دوستوں کی آبزرویشن یہ بھی ہے کہ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، بڑے ادارے، نام نہیں میں لینا چاہتا، وہ بھتہ وصول کرتے ہیں ان مقامی کار مینوفیکچرنگ کمپنیز سے، اور اس بھتے کے بدلے پھر وہ جو مقامی صنعت ہے وہ استحصال کرتی ہے، جی بھر کے فری ہینڈ مل جاتا ہے ان کو، اور پھر وہ جی بھر کے استحصال کرتی ہے عام آدمی کا. ایک یہ وشس سائیکل ہے، یہ ایک شیطانی جو سرکل ہے وہ چلتا جاتا ہے، اور عوام جو ہے وہ پستی چلی جاتی ہے. اور ہم 72 سال میں یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے یہ ملک عوام کے لیے بنایا تھا یا عوام کو ملک کے لیے گھسیٹا گیا تھا. دیکھیے، ایک ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی کوالٹی آف لائف امپروو کرے. اس سے بڑھ کے کوئی ریاست کے مقاصد نہیں ہو سکتے. بہترین ترین مقاصد یہی ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کی کوالٹی آف لائف امپروو کرے. کسی طرح کی بھی معاشی پالیسیاں ہوں، امپورٹ کریں، امپورٹ پہ پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن اس کے شہریوں کا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے. گاڑی آج کے دور میں، ایک کار جو ہے آج کے دور میں، وہ قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ لگژری تصور کر سکیں. جیسے یہ ایک سفید پوش کے لیے ایک عزت دار طریقے سے زندگی بسر کرنے کی ایک سہولت ہے، بنیادی سہولت ہے آج کے دور میں. ٹرانسپورٹ اپنی سردی ہے، ہمارے ہاں دونوں موسم شدید ہوتے ہیں، گرمی بھی اور سردی بھی. آپ اندازہ کریں جب موٹر بائک پہ غریب بیٹھا اپنی بیوی اور بچوں کو لپیٹ کے بیٹھے ہوتی ہیں مائیں بچوں کو، تو وہ کس طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہی پیٹرول سستا ہوگا اگر آپ زیادہ امپورٹ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ آپ کا اپنا جو پیٹرول پیدا ہو رہا ہے اور کچھ آپ کو تھوڑا سا امپورٹ کرنا پڑے گا. اتنا نہیں کرنا پڑے گا جتنا کہ ان گاڑیوں کی شکل میں کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ صرف کاروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے آپ کی بسوں کا، آپ کے رکشوں کا، آپ کے جو موٹر بائکس ہیں، آپ کی ٹیکسی کارز جو چلتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ سب کی سب جو ہیں، یہ یہاں پہ تو وار فوٹنگ کے اوپر آپ کو ہائیبرڈ یا میں تو کہوں گا کہ الیکٹرک پہ جانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ کے مسائل بہت بدتر ہیں. لاہور شہر جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے ٹاپ پہ آ رہا ہے ایئر پولوشن انڈیکس میں. ہمیں تو وار فوٹنگ کے اوپر ایسے کام کرنے چاہیے تھے. یہ عمران خان جو انقلابی بن کے آئے ہیں، تو کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے انقلابی کیا ہو، یا ایک کام کوئی بتا دیں جو جہاں انہوں نے سرمایہ دار کے مفاد کو زد پہنچائی ہو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے. ڈیولپرز کو انہوں نے یہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ان کو ریلیف دیا کہ آپ جی اپنا کالا دھن سفید کر لیں. آپ جا کے دیکھ لیں مارکیٹ میں کتنے غریب اپنا گھر خود بنا رہے ہیں، اور کتنے یہ کالے دھن والے ڈیولپرز جو ہیں یہ پلازے بنا رہے ہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، اور ان کی قیمت کیا ہے. کنسٹرکشن کا ریٹ جو ہے ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی ہے، اتنا اوپر چلا گیا گھر بنانا. میرے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس کنسٹرکشن کے پیسے نہیں ہیں، اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کنسٹرکشن کے، میں پلاٹ بیچنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ اور وہ ایک اچھی لوکیشن کا پلاٹ ہے، لیکن وہ چونکہ ایک سرکاری سوسائٹی ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی، اس میں نہ ڈی ایچ اے والے ریٹائرڈ جرنیلوں کا فائدہ ہے اس کی قیمتیں بڑھانے میں، نہ اس میں کوئی کک بیکس ہیں جو حکومت اور ان کے منسٹرز کو دی جا سکیں، لہذا اس کی قیمت نہیں بڑھتی. لیکن اس کے دونوں اطراف جو سوسائٹیز ہیں وہ اس سے 2 گنا زیادہ قیمت پہ اپنے پلاٹس بیچ رہی ہیں. ایک لیک سٹی ہے، ایک بیریا ٹاؤن ہے. تو یہ جتنا بھی اس شخص نے آ کے ریلیف دیا ہے وہ کالے دھن والوں کو دیا ہے، اور وہ ریلیف انہی تک ختم ہو گیا، وہ عام آدمی تک پہنچا ہی نہیں ہے، ٹرانسفر ہی نہیں ہوا، منتقل ہی نہیں ہوا. اسی طرح سے یا پھر وہ ہیں جو اوورسیز جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے یہ عذاب ہم پہ مسلط کیا، ان کو دیا ریلیف انہوں نے. عام آدمی جو ہے، اور پھر اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے. آپ کے سامنے ہیں، آج ہی ابھی کے پی کے ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں،
اور دیکھ لیجیے وہاں پہ کیا حالت ہو رہی ہے. مطلب میں نے اتنی نفرت یا ضیاء کے خلاف دیکھی تھی لوگوں میں یا عمران خان کے خلاف دیکھ رہا ہوں. یہ ساری صورتحال ہے. گاڑیوں کی بات اصل میں موضوع گاڑیوں کا تھا تو اور یہی تھا کہ اگر پیٹرول جو ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی میں ہر لحاظ سے اثر انداز ہوتا ہے, چاہے اس کے پاس گاڑی نہ بھی ہو تب بھی اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ چینی اور گھی کی قیمتوں کا تعین بھی پیٹرول کی قیمت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. وہ بھی پیٹرول کی قیمت کے ساتھ طے ہو رہی ہوتی ہیں. کنسٹرکشن کاسٹ بھی پیٹرول کی قیمت کے ساتھ طے ہو رہی ہوتی ہے. تو اشیاء خرد و نوش ہے, چاول ہے, ہر چیز جو ہے وہ پیٹرول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور پیٹرول جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ, فارن ایکسچینج کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اگر کوئی ایک بندہ بھی اس ریاست کی اسٹیبلشمنٹ میں, اس ریاست کی جوڈیشری میں ایک بندہ بھی مخلص ہے تو وہ اس چیز پہ غور کرے کہ ہمیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کیوں بیچی جا رہی ہے, کیوں ہم اتنا پیٹرول ضائع کر رہے ہیں. کیا ہم پیٹرول میں خود کفیل ہیں؟ کیا ہم پیٹرول ایکسپورٹ کرتے ہیں جو اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں؟ چائنا جیسا ملک جس کی اکانومی جو ہے وہ امریکہ سے بھی آگے جانے والی ہے, وہ تک الیکٹرک کاروں کی طرف جاتا ہے, اور ہم جو ہیں بے ملک نواب جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم ایک غریب ملک ہونے کے باوجود اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے کہ 12-14 کلومیٹر کرنے والی گاڑی جو ہے اب وہ برانڈ نیو مل رہی ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ 30 سال 35 سال پرانی ٹیکنالوجی جس کو دنیا ترک کر چکی ہے, ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں صرف 2 یا 3 خاندانوں کو فائدہ دینے کے لیے, 2-3 خاندانوں کے مفاد کی خاطر ہم 22 کروڑ عوام کا استحصال کر رہے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.